الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کا میں تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھ ابتدائی طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور دین کی نسبت سے ہم لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے کی توفیق ارزانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بے پایاں فضل اور کرم ہی ہے کہ ہم لوگ خدا کے دین کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جڑے ہوئے ہیں بلکہ گاہے بگاہے جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے اس طرح کی مجالس اور اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد بھی کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم سب مل جل کے بیٹھیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور اپنے دین، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی منشا کی یافت، اس کی خواہش کو دریافت کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے کا حوصلہ بنیں، سہارا بنیں، مہمیز دیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر کوئی خیرخواہی کی بات کا تبادلہ ہو سکتا ہے تو اس سلسلے کو بھی آگے جاری فرمائیں۔ تو میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے ہیں طالب علم کو سننے کے لیے ان کا شکر گزار ہوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں دین اسلام کو جس حد تک میں نے پڑھا ہے اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے، جو کچھ حقائق سامنے آئے ہیں کچھ آپ حضرات کی سامنے بھی وہ رکھوں میں۔ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں، وہ چاہے ہمارے باطن کے اندر ہو یا ہمارے خارج کے اندر، ہر چیز ایک اتھا معنویت، ایک عمیق گہرائی، ایک غیر معمولی نظم و ربط اور اسی طریقے سے اپنے اندر ایک معنویت اور استحکام رکھتی ہے۔ انسان کا جو اصل شرف اس کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ چیزوں پر غور کرتا ہے۔ یہ غور و فکر کا شرف ہے جو اس کو انسان بناتا ہے۔ انسان کی اگر آپ تحلیل کریں تو انسان تین ہی چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ یہ عقل ہے جو معلوم سے نامعلوم کا سفر طے کرتی ہے۔ یہ عقل ہے جو چند حقائق کی بنیاد پر مستحکم نتائج اخذ کرتی ہے۔ یہ عقل ہی ہے کہ جس کی بنا پر وہ دنیا میں جینے کا حوصلہ اور سہارا پاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہی جو کچھ آپ کو چکا چوند و ترقی نظر آتی ہے، انسانی عقل ہی کی مرہون منت ہے۔ انسان کا جو دوسرا بڑا شرف ہے وہ انسان کے اندر اخلاقی وجود کا ہونا ہے۔ ہم انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں بھیجنے سے پہلے میں نے تمہارے اندر خیر اور شر کا شعور ودیعت کر دیا ہے۔ گویا تمہاری بلٹ انہیرنٹ ریم کے اندر ایک چیز میں نے رکھ دی ہے کہ اب وہ تمہارے اندر چسپاں ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اس کو آپ فطرت کہیں، اس کو آپ انسان کے شعور کی بصیرت کہیں، اس کو اس کے وجدان کی روشنی کہیں، کوئی بھی اس کا نام آپ رکھ لیں، لیکن اصل میں انسانی شخصیت ہے جو جانتی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بدی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز بدی ہے جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ تو دل کے اندر ایک قاضی اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا ہے جو ہر وقت انسان کو یہ فتویٰ دے کر بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا نیکی ہے اور کیا شر ہے۔ تو یہ دوسرا امتیاز ہے انسان کا، خیر اور بد کا شعور، نیکی اور بدی کا شعور۔ ایک بچہ بھی جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو جس وقت آپ زبان کا آہنگ دے دیتے ہیں تو یہی شعور ہے جو آپ پیدا ہو کر معاشرے میں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی دوسری صلاحیت ہے، دوسرا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی اور بدی، خیر و شر کا شعور دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی انسان کی آپ تحلیل کریں تو ایک تیسری چیز بھی سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ایک حصے جمالیات رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر لطیف احساسات ہیں۔ یہی احساسات ہیں جو شاعری میں ڈھلتے ہیں، یہی احساسات ہیں جو موسیقی میں ڈھلتے ہیں، یہی احساسات ہیں جو گھروں کی تزئین و آرائش اور شہروں کی تزئین اور آرائش کے اندر ڈھل کے سامنے آتے ہیں۔ ہم جانوروں کی طرح جنگلوں میں نہیں رہتے، بلکہ ہمارا یہ تہذیبی شعور ہی ہے جو جمالیات
اور استھیٹکس کی اس سینس کو ہمارے اندر بیدار کر کے دنیا میں ہمیں رہنے بسنے کے کچھ طور طریقے سکھاتا ہے۔ یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ خاتمہ اس کو نوشتہ دیوار کی طرح روز نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر ساتھ موت رقصاں ہے، گلی اور بازار میں رقصاں ہے۔ یہی موت ہے کہ جس کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ گزشتہ چند سالوں میں تو ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر ایک منظرنامہ تھا کہ انسانوں کے جھنڈ خدا کے حضور میں پیش ہو رہے تھے۔ یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کبھی زلزلوں کی صورت میں ہو جاتا ہے، لیکن ہر لحظہ، ہر لمحہ انسانیت موت کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو ایک کنویئر بیلٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ سامان ایک جگہ سے رکھا جاتا ہے، دوسری جگہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم انسان بھی زمانے کی کنویئر بیلٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب اس موت کی طرف گامزن ہے۔ یہ موت کیا چیز ہے؟ اس موت کو ہم شکست نہیں دے سکتے، آج تک تو نہیں دے سکے۔ ہمارے ارد گرد ہماری نسلیں، ہمارے آباء و اجداد، جن کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے منصب، بڑی بڑی ان کی حوصلہ مندی کی داستانیں پورے عالم اور اکناف میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے شہنشاہ، ان کا انجام باہر کیف مٹی ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے۔ تو یہ موت انسان کی زندگی کا وہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب اگر انسان تلاش کرے تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ کوئی جواب تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کا علم تجربے اور مشاہدے پہ مبنی ہوتا ہے۔ کوئی شخص مر کے ہی جا کر بتا سکتا ہے کہ آگے کی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ دین ہے اور اللہ کی ہدایت ہے اور انبیاء کی روشنی ہے اور خدا کی کتابیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا گیا ہے، اور اس دنیا کا خاتمہ تمہارے سامنے ہوگا تو کن بنیادوں کے اوپر اللہ تم سے سوال کریں گے۔ کائنات کا پروردگار موجود ہے، اس کی گواہی میری فطرت بھی دیتی ہے، میری عقل بھی دیتی ہے، لیکن اس دنیا کے ان بڑے سوالوں کا کیا جواب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بے پناہ کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں ان جگہوں پر پیدا کیا کہ جن کے ہاتھوں میں یہ جواب موجود ہے۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، وہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں کامیابی کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے آپ کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر کرنا ہے۔ قد افلح من تزکا قد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا وہ اللہ کے یہاں برباد ہو گیا، ہلاکت میں پڑ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، پیوریفائی کیا، وہ اللہ کے یہاں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ وہی ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ یہ پاکیزگی علم اور عمل کی بھی ہے، یہ پاکیزگی اخلاق کی بھی ہے، یہ پاکیزگی خور و نوش کھانے پینے کی بھی ہے، اور یہ پاکیزگی آپ کے بدن کی بھی ہے۔ یہی پاکیزگی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ابدی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پورے کے پورے جہانوں پر پھیلی ہوئی ہے، اکناف عالم میں اس کی بادشاہت ہے، اقصائے جہاں تک اس کی بات پہنچتی ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی ابدی بادشاہت میں شریک کر لوں گا جنت دے کر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیسی منزہ و عارف ذات، اس جیسی پاکیزہ اور اونچی ذات کسی بدخو کو، کسی ناپاک کو، جس کے علم، جس کے اخلاق، جس کے رویے، جس کے معاملات، جس کی لین دین کے اندر پاکیزگی نہ ہو، اس کو اپنے ساتھ شریک کر لے۔ تو کائنات کے اس امتحان میں کامیابی کا ایک ہی گر ہے، اور وہ گر ہے پاکیزگی۔ ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے۔ یہ پیوریفیکیشن کیسے ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو جو مشن سپرد کیا ہے وہ مشن بھی یہی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ آیتیں جو قانون پر بھی مشتمل ہیں، وہ آیتیں جو ایمان و اخلاق کی باتوں پر بھی مشتمل ہیں، وہی آیتیں ہیں جن کو پڑھنے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پاکیزگی کس چیز کا نام ہے؟ اخلاقیات میں اعلیٰ درجے پر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اخلاقیات کس چیز کا نام ہے؟ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کیا جائے۔ تو اس کائنات میں بطور انسان کے، بطور مخلوق کے، سب سے بڑا اور پہلا حق جو ہم پر قائم ہوتا ہے وہ ہمارے پروردگار کا ہے۔ ہم عام طور پہ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ واحد قہار کو مانو اور شرک سے بچو، تو بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جس طرح باقی ادیان کے اندر کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ متس ہوتی ہیں، کچھ مائتھولوجیز ہوتی ہیں، ہم بھی لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اس سے بچو، شرک نہیں کرنا۔ یہ شرک کیا چیز ہے؟ شرک مجسم بد اخلاقی ہے۔ ہم خدا کے ساتھ کسی کو ہمسر شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقت اس سے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ گویا ہم جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ میں اپنے لیے کبھی برداشت نہ کروں اگر میرا پڑوسی مجھ پر باندھے اور کہے کہ تم تو چور ہو، تو میں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ میں چور ہوں۔ یہی جھوٹ ہم عالم کے پروردگار پر باندھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے فلاں فلاں کو اپنا سبارڈینیٹ، اپنا شریک، خلق اور امر میں اپنا ساجی اور ہمسر اور ہم پلہ بنا دیا ہے۔ تو دین کی دعوت کی اساس اخلاقیات ہے۔ ہم شرک سے بچتے ہیں تو اس کی وجہ بھی اخلاقیات ہے، کیونکہ جب ہم شرک کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو اللہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم نے میرے شریک بنا لیے ہیں، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو گویا تم مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یہی معاملہ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کو کوئی بیزاری کا کلمہ تک نہ کہو۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ میری اخلاقی اور روحانی وجود کا یہ تقاضا ہے کہ میں ان سے اپنے تعلق کا اظہار کروں اور ان کے حقوق ادا کروں۔ جب میں بیزاری کے کلمات کہتا ہوں تو میں بد اخلاقی کا معاملہ کرتا ہوں۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو والدین پہ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ کیوں ڈالی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی اخلاقیات کا تقاضا ہے، یہ بھی ادائے حقوق کا تقاضا ہے۔ ہمارے دین میں نسب کی وضاحت کہ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ طلاق دے دیں تو عدت گزاری جاتی ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ پتہ چلے کہ پیٹ خالی ہے، بچے کی ولادت کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بچے کی ولادت کا امکان ہے تو اس کے حقوق بھی متعین ہوں، اس کا باپ واضح ہو، وہ اس کے حقوق ادا کرے۔ یہی معاملہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ایک مسلمان اس وقت مسلمان بنتا ہے کہ جب وہ اخلاقیات کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا ہے۔ یہ اخلاقیات سڑک پہ گاڑی چلانے سے لے کر بیوی سے گفتگو کرنے تک، یہ اخلاقیات دفتروں میں لائن میں کھڑے ہو کر کام کرنے سے لے کر اپنے ملک کے قوانین کے احترام اور ٹیکس ادا کرنے تک ہر جگہ پر ہمارا امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ اسی اخلاقی امتحان میں کامیابی کا نام جنت ہے۔ ہم سب اس جنت کی شہریت کے مستحق ہی اس وقت بنیں گے جس وقت ہم اپنے اخلاقی معیارات کو پورا کریں۔ ہم کیسے اخلاقی معیارات کو پورا کر سکتے ہیں؟ اخلاقی معیارات کو پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر کی زندگی، قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، وہی رول ماڈل ہے ایک مسلمان کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کیسے کی جاتی ہے اس کو ایک شخص کو حاصل کروا کے ہمیں دکھا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ تر کیا، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو تم بھی اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک عارف سے کسی سالک نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی نظر میں کیسے ہیں، کہ ہم اخلاقی معیارات کو پورا کر رہے ہیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کہ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو ایک سالک نے اپنے شیخ سے پوچھا، ایک عارف سے پوچھا کہ آپ کوئی نسخہ بتائیے کہ میں یہ جان سکوں کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، کیا میں اس کے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا؟ تو عارف نے
اس سالک سے چند سوالات کیے۔ اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ۔ فرمایا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ کہا آپ کے دوست سیدنا ابوبکر۔ کہا اس کے بعد کون ایمان لایا؟ کہا آپ کے غلام، آپ کے نوکر، آپ کے ماتحت سیدنا زید۔ تو عارف نے کہا کہ دیکھو، وہ بیوی جو خلوت و جلوت کی ساتھی ہوتی ہے، جو راز و نیاز کی رازداں ہوتی ہے، جو اندر اور باہر تمہارا کچھ جانتی ہے، وہ دوست جو سفر و حضر کا امین، وہ بھی راز و نیاز کا ساتھی، بے تکلف گپ شپ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور وہ خادم اور نوکر کہ جس کے اوپر تمہارے اختیارات کے سارے تیر چلتے ہیں، جس کے اوپر تم ہر بات کر سکتے ہو، جو تمہارا ظاہر اور باطن جانتا ہے۔ یہ تین شخصیات تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتی تھیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے، یہ شخص غلط بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر میں تم کیسے ہو، تو اپنی بیوی، اپنے دوستوں اور اپنے ملازموں سے جا کر پوچھو، جیسے تم ان کی نظر میں ہوگے ویسے ہی تم اللہ کی نظر میں ہوگے۔ تو اس دنیا میں میری اور آپ کی کامیابی اور بھلائی کا ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اس کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے گزشتہ 50 برس اسی محنت اور اسی سعی اور اسی کوشش اور جدوجہد میں سرگرم رہ کر دنیا تک اللہ کی یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ دین تمہاری موت اور آخرت میں تمہاری کامیابی پر اخلاقی معیارات میں کامیابی کا انحصار رکھتا ہے۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ ان معیارات پہ جہاں بھی کمپرومائز ہوتا ہے اس کو لوگوں میں اجاگر کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ ہم لوگ قیامت کے دن اللہ کے یہاں فردن فردن حاضر ہوں گے، جئتمون فرادا، اور ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہوگا۔ وہاں ہمیں بچانے کے لیے نہ کوئی ہمارا مذہبی پروہت اور پیشوا ہوگا، نہ کوئی ہمارا سیاسی لیڈر اور زعیم ہوگا، نہ کوئی ہمارا شہنشاہ اور بادشاہ اور کوئی پالنہار ہوگا۔ صرف ایک چیز ہوگی، اور وہ ہوں گی ہمارے اعمال۔ تو ان اعمال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے جڑ کے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ پوری زندگی انہوں نے اسی کو سمجھنے سمجھانے میں گزاری کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس سے دامن جڑو، اس سے لو لگاؤ، اس کا مطالعہ کرو، یہ دل کا چور پکڑتا ہے، یہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید اور رازوں کو باہر اگل کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ معجزہ اور لافانی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمہاری ہدایت بھی ہے اور زندگی کو گزارنے کا پورا لاہ عمل بھی ہے۔ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے جوڑا، ان کے اقوال سے جوڑا، ان کی باتوں سے جوڑا کہ دین کا سب سے بڑا عالم روئے زمین پر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، وہی ہیں دین کا تنہا ماخذ، انہوں نے ہی ہمیں قرآن و سنت دیا ہے۔ تو دین کی شرح و وضاحت، اس پر اس کی تفہیم و تبیین، اس پر عمل کا نمونہ اور اسوہ حسنہ وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہی حجت ہیں، انہی کی پیروی کرنی ہے۔ ان کے ارشادات سے، ان کی باتوں سے سر منہ انحراف ہم نہیں کر سکتے۔ یہی ہمارے دین اور ایمان کی بنیاد ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے استاد نے یہ کوشش کی کہ دین کے نام پر جو قصے، جو کہانیاں، جو تاریخ، جو خارجی اواصر اور نواصر اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں، اس کو بھی الگ کیا جائے، کیونکہ خدا کے دین کے اندر جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے دین میں کوئی چیز خود سے پیدا کرنا، ابتدا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو خدا کے دین کو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر سامنے رکھ کے انہوں نے پوری زندگی لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ کے دین سے جڑو، اور یہ دین بہت سادہ ہے، یہ دین بہت مختصر ہے، یہ دین بہت واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا بتا دیا اس دین کے بارے میں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ تو جو چیز تمہیں دین پر عمل کرتے ہوئے اگر لگے خلاف فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے، وہ دینی فہم ہے
کسی شخص نے غلط دینی تصور تم تک بیان کر دیا ہے، ورنہ دین کے اندر نہ کوئی ایچ پیچ ہے، نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی تیڑ ہے، نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی زحمت ہے، کیونکہ جس شخص نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو خداوند عالم جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی شخصیت سب سے منزہ اور بلند تر ہے، اس نے یہ دین تشکیل دیا ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگیوں میں موت کے آنے سے پہلے اس دین کی سچی معرفت اور صحیح بصیرت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں، یہی معاملہ ہماری اولادوں کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور آج کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ بچوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، محض یہ کہہ کر دین منتقل نہیں کر سکتے کہ یہ تو میرے آبا کی روایت ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو بتانا پڑے گا، ریزننگ کرنی پڑے گی، اس کے پس منظر میں جو استدلال اور اس کے پس منظر میں جو ریزن کار فرما ہے، علت اور سبب اور مقصد کار فرما ہے، وہ بتانا پڑے گا۔ اگر ہم وہ نہیں بتائیں گے تو ہماری نسلیں شاید تہذیبی دباؤ میں تو مذہب کو قبول کر لیں، دل سے کبھی قبول نہیں کر سکیں گے۔ تو دین کے احکامات کی حکمتیں کیا ہیں، ان کے سبب کیا ہیں، یہ کام بھی ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بڑے پتے پانی کو ایک کر کے بڑی چربی گھلا کر اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اور آپ ان کی کتاب کہیں سے بھی کھولیں، مذہب پر کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے ان کے سامنے رکھیں تو وہ بتائیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا پس منظر ہے جس میں یہ دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ پس منظر واضح ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ایک ہدایت ہے، بلکہ عالمی سطح پر اگر ہم اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو انسانیت کی ہدایت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ مختلف ادارے دنیا بھر میں قائم کیے جائیں جہاں پر اسی پیغام کو عام کریں۔ یہی پیغام امریکہ میں بھی ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے، وہاں پر بھی ہم اپنی طالبانہ کوشش کر رہے ہیں اس امکان کے ساتھ کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہماری غلطی اگر کوئی ہم پر واضح کر دے تو آگے بڑھ کے شکر گزاری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامیں اور ہم کہیں کہ تم ہمیں صحیح رستہ دکھا دو۔ تو اسی اپنائیت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ دنیا بھر میں جاتے بھی ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، اور یہی چیز ہے جو خود ہماری تذکیر و یاد دہانی کا باعث بنتی۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہم اللہ کو جواب دیں۔ تو یہ جو کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا اولین مخاطب میں خود ہوں کہ ہم خود اس پر عمل کریں اور اللہ کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ اور اس کے اندر اگر نیکی خیر کی کوئی بات آپ کو بھی لگتی ہے تو کوشش کریں کہ زندگیوں کا وقت نکال کے اللہ کے دین کی صحیح معرفت حاصل کریں، صحیح بصیرت حاصل کریں، شعور کے ساتھ اس کا اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب شعور آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ عبادت میں حلاوت بھی محسوس ہوگی، نماز کی حکمت بھی واضح ہوگی۔ پھر لوگوں کو آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ نماز کا وقت ہے، پھر آپ کا دل چاہے گا کہ اٹھیں اور جس طرح اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اسی طرح کائنات کے پروردگار اور اپنے پالنہار کے پاس جائیں اور اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں۔ یہ نمازیں اس کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے۔ یہ روزے اس کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے۔ یہ زکوٰۃ اس کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے۔ اس نے فرمایا کہ تم قربانی کرتے ہو تو تمہارا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دل کے اندر چھپا وہ خوف کا جذبہ ہے جو مجھ سے تعلق کے اظہار میں مجسم ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ آگے بڑھیں، اللہ کے دین کی صحیح معرفت حاصل کریں۔ اسی سلسلے کو مختلف اداروں نے آگے بڑھایا ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف ہم دین کا کام نہیں کر رہے، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو دین کی ہی خدمت کر رہے ہیں اور ہم سے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان سے بھی ملیں، ان سے بھی اپنا تعلق استوار کریں اور ان سے بھی سیکھیں سمجھیں، سب سے سیکھیں، سب سے استفادہ کریں، لیکن ہمیشہ محبت کا جذبے کے ساتھ، علم کے جذبے کے ساتھ، عقیدت صرف اللہ کے پیغمبر سے، احترام سب کا، اور چیزوں پر عمل درآمد استدلال کے ذریعے۔ یہ ہماری دعوت ہے، اسی پیغام کو لے کر ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔